کے سامنے ہے پوری صورتحال، واقعات، قانون سب عدالت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اور میری نظر میں یہ مقدمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بالکل واضح ہے اس حوالے سے، قرآن اور شریعت اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ جو معاشرے میں ایک استحکام اور ایک پرائیویسی کا ماحول فقہ قائم کرنا چاہتی ہے، یہ مقدمہ اس کے خلاف ہے، عورت کی ذاتیات پہ ایک حملہ ہے۔ اسی لیے تمام دنیا میں اس مقدمے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور یہ واقعی ایک قابل نفرین حملہ ہے، میں سمجھتا ہوں، پاکستانی عورت کی حرمت پر۔ تو یہ تمام بحث آج عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے، سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس دی گئی ہیں، تمام جو گواہان ہیں ان کی گواہی پڑھی گئی ہے، اور کس طرح ان سب نے جھوٹ بولا ہے وہ عدالت کے سامنے واضح کیا گیا ہے۔ تو اس سب کے بعد ہمیں تو امید ہے کہ قانون اور حق کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ مزید ابھی یہ مقدمہ چند دن چلے گا۔ کچھ ویڈیوز بھی دکھائی ہیں، وہ ویڈیوز کس حوالے سے؟ جی، وہ ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو گواہ کے طور پہ پیش ہوئے، خود کمپلیننٹ صاحب اور ایک مفتی سعید صاحب، ان کی جو ویڈیوز تھی جو ٹرائل میں بھی دکھائی گئی تھی، جن کو انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ان کے بیانات ہیں، خاص طور پہ جو خاور مانکا صاحب کا بیان تھا جس میں وہ اپنی سابقہ اہلیہ کو ٹی وی پہ انتہائی نیک پاک باز بی بی قرار دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے نیک بھلا انسان کوئی نہیں ہے، اور ان کے حوالے سے اور ان کی سابقہ اہلیہ کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میری ویڈیو ہے، لیکن جو ہم نے عدالت کے سامنے بحث کی، دروغ گوئی یہ کی کہ کہا کہ نہیں یہ تو میں نے اس وقت کہا تھا جب وہ میری بیوی تھی اور بچوں کی اچھی ماں تھی، جبکہ خود اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں میری سابقہ اہلیہ۔ لہٰذا ان کا جھوٹ بالکل سامنے آ گیا کہ یہ ویڈیو اس زمانے کی ہے جب وہ ان کی اہلیہ نہیں رہی تھی۔ اسی طرح وہ سعید صاحب کی ویڈیو بھی چلائی گئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی اپنے بارے میں گواہی حتمی ہے، اور اگر وہ گواہی اپنی ماہواری کے حوالے سے اس کی بات اگر آ جاتی ہے تو یہ بالکل بات ختم ہو جاتی ہے، جبکہ عدالت میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، یہ تو میں اپنی بات کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میری بات ختم ہوگی۔ اور عدالت نے نوٹ کیا کہ یہ ان گواہوں کا رویہ کیا تھا عدالت کے روبرو، عدالت میں آ کر ان لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ تو یہ پوری بحث جو ہے عدالت کے سامنے رکھی گئی کہ ان گواہوں کی گواہی کی کوئی وقت نہیں ہے قانون کی نظر میں، کیونکہ یہ عدالت میں دروغ گو ثابت ہو چکی ہیں۔ اچھا، خاور مانکا صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ پھر بعد میں آئیں اور جج کے اوپر عدم اعتماد کر دیں؟ پہلے بھی وہ مذاق تھا، اس وقت بھی جب یہ پوری بحث ہو چکی تھی اور فیصلے کے لیے مقدمہ مقرر تھا، اس دن صرف جج صاحب نے فیصلہ سنانا تھا۔ ایسا کیا ہوا کہ اس دن وہ فیصلہ سنانے سے قاصر رہے؟ میرے لیے یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک سیشن جج مقدمہ 3 ماہ سننے کے بعد فیصلہ نہ سنا سکے۔ لیکن بہرحال ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ان ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو پابند کیا ہے، انہوں نے بہرحال 12 جولائی تک اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس سے پہلے جو بیل کی درخواست ہے اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے۔ تو اب آپ کے دلائل مکمل ہو گئے یا مزید آپ جاری رکھیں؟ میری طرف سے تقریباً مکمل ہیں، منگل والے دن اب یہ مقدمہ رکھا گیا ہے، تھوڑی سی بات مزید کروں گا، باقی سلمان صفدر صاحب کریں گے، اور اس کے بعد ان کی بحث ہوگی اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور یہ کیس کے بعد خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ لاسٹ کیس ہے خان صاحب کے اوپر؟ دیکھیں، اس وقت اس ملک میں جو قانونی عمل ہے، جو مقدمہ سازی کا عمل ہے، اس کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ہم جلد ہی جو ہماری خواتین گرفتار ہیں، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، ان کے حوالے سے عدالت کی جانب رجوع کریں گے۔ 10 مقدمات میں ان کی بیل ہوتی ہے، وہ بری ہوتی ہیں، تو جیل سے قدم باہر رکھنے سے پہلے ان پہ 6 اور مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک ڈھکوسلا ہے ہمارا پورا اس وقت استغاثے کا عمل۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اب کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب ایک شخص جیل میں رہ کر مقدمے فیس کر کے ان مقدموں سے بری ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، تو اپنی جیب سے 10 اور مقدمے بنا دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ معاملہ اسی طرح اس ملک میں چلے گا؟ اگر ایسے ہی چلنا ہے تو ہم سب کی آزادی جو ہے وہ ہر لمحہ مشکوک ہے۔ اس کا کوئی لائحہ عمل آپ لوگوں نے بنایا کر کسی اور عدالت سے حوالہ رابطہ کیا جائے گا، عدالت کے سامنے ہم جائیں گے، اعلیٰ عدالتوں کے سامنے، اور اس حوالے سے ایک ہم جو ہے اس مذاق کا اختتام چاہیں گے۔ سلمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے قرآن مجید کے بھی حوالے دیے، مفتیان کرام کے فتاوے، دیکھیں، یہ سپریم کورٹ نے دیے ہوئے ہیں یہ حوالے، میں نے بذات خود نہیں دیے، میں نے صرف سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھی تھی، اس ججمنٹ میں یہ تمام حوالہ جات ہیں۔ دوست ہے، تو اس حوالوں کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لطیف اور اون چودھری کی گواہی کس حد تک؟ یہ بالکل، وہ تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ گواہی کیا ہے، وہ بذات خود ایک دوسرے سے متضاد ہے۔
اور اپنے اپنے بیانات سے متضاد ہے، لیکن اس سب سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جس پہ مبنی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس، یہ مقدمہ نہیں بنتا۔ سر آپ کی شائستگی پہ سوال اٹھایا گیا آج؟ نہیں، کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ میری شائستگی مستحکم ہے۔ کیا یہ کیس جیسا کہ ڈائریکشن ہائی کورٹ کی جانب سے جو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ 10 دنوں کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پر بالکل ہوگا 27 تک جو بیل اپلیکیشن ہے اس کا فیصلہ ہوگا، اور 12 جولائی تک پوری اپیل کا فیصلہ۔ اگر آپ کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے تو کیا عمل ہوگا؟ جی ظاہر ہے، ہم تو سمجھتے ہیں فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے، لیکن جس کے بھی حق میں ہوگا اس کے بعد یہ معاملہ ہائی کورٹ جائے گا اور پھر سپریم کورٹ آخر میں دوبارہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا جاتا ہے جج صاحب پر۔ پھر عدالت پر مبنی ہے کہ اس مذاق کو کتنی دیر وہ چلاتی ہیں۔ سر آپ شکریہ۔ سوال یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے آپ نے سرم جاوید کا حوالہ دیا کہ 8 مقدمات میں پھر بنا دیے جاتے ہیں، آپ یہاں سے ایک ریلیف لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور مقدمے میں خان صاحب کو گرفتاری کر ہم لڑتے رہیں گے، اور ہم اسی حوالے سے ہم جائیں گے اعلیٰ عدالتوں کے سامنے کہ اس طرح مقدمے بنانے سے روکا جائے۔ جب آپ بات کر رہے تھے تو آرگومنٹ کے دوران ایک تو خاور ملکہ صاحب نہیں آئے، اور جب آپ دلائل دے رہے تھے عدالت کے اندر گفتگو کر رہے تھے تو خاور ملکہ کے وکیل نے آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، چھوٹی موٹی گفتگو ہوتی رہتی ہے عدالت میں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔